ہمارے بھائی وسیع شاہ جی کے بھائیوں کے عزیز و اقربا کے اور آپ سب عزاداروں کے میرا اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ملکی پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دعا کیجئے مالک ہمارے وطن پہ رحم اور ولی نمر مولا کی ظہور پاک میں میرا اللہ تاج فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں دینی، اگر آپ شفقت کریں تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صحبہ لیکن سارے صحبہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیپ میں نے اتار دی ہے، آپ بھی اتار چکے ہیں، مجمع پریشان ہو گیا ہے، چوتھی کیپ آ گئی۔ وسیع شاہ جی ہمارے بھائی ہیں، بڑے قریبی ہیں۔ ویسے مجلسوں میں مولوی برکت کے لیے ہی ایک آدھا رکھا جاتا ہے، لیکن آج بابا جی نے رائے صاحب کو برکت زیادہ کر لی، لیکن میں بوجھ نہیں بنوں گا، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر میں عزادار کو دے رہا ہوں۔ لوگوں کی نظر میں جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا نا وہ شیعوں پہ کر دیتا۔ میں بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑے مولائی چہرے، کیمروں کی موجودگی میں میں فقرہ کہنے لگوں، اور اس فقرے پہ آپ یقیناً پہلے بھی آپ لوگوں کی نظر میں شیعہ مار کو کم کر، سونا کم کر، آج یہ تھے کو سوزیاں لے آؤنے مزید کم کرو، وہ ساؤنڈ اور ہوتا ہے ذاکر بات۔ لوگوں کی نظر میں شیعہ مارے صحیح، ماڑا سمجھتے ہو؟ میں نے جو لگا میں امریکی بندے آج گل کر رہا ہوں۔ لوگوں کی نظر میں شیعہ ماڑے صحیح، لیکن جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، نہیں اس انداز میں نہیں کرا، مہربانی کریں گے۔ مجھے تیسری دفعہ کہنا پڑے گا، سید متوجہ ہے سارے آپ بھائی، میں کہہ رہا ہوں جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، کسی اور ہو سکتا ہے وہ بھائی کہے یار ریاض رضوی صاحب ویسے تو آپ بڑے اعتدال کی بات کرتے ہیں، آج آپ نے دوسرے مذہبوں پہ تنقید کی ہے کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، اس مطلب دوسرے مذہب جو وہ کرم سے محروم ہے۔ آپ جو کہہ رہے جو کرم دوسرے مذہبوں پہ، بھائی میں کون ہوتا ہوں دوسرے مذہبوں پہ تنقید کرنے والے؟ دوسرے مذہبی تو ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے، رائے صاحب ہاں خدا جانتے کوئی ہم آپ کو بھائی تو سمجھتے ہیں، لیکن کیا کریں؟ مجھے یہ کہنا پڑے گا جو کرم اللہ کا شیعوں پہ، آپ نے جب تک چپ رہے میں نے بھی یہیں پہ رکھنا ہے آپ کو۔ جو کرم اللہ کا عزادار، جو کرم اللہ کا بیٹا شیعوں پہ ہے، میں بیٹھک میں باتیں کر رہا ہوں، میں تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں کسی کے کان میں بات نہیں کر رہا۔ مجھے فیصل آباد کے کسی سیمینار میں لے جاؤ، اسلام آباد کے کسی بین المذاہب اجلاس میں لے جاؤ، میں وہاں بھی کہنے کی پوزیشن میں ہوں جو کرم اللہ کے شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے، یہ تھوڑا کرم، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے۔ تشریف رکھیں سر۔ اور نعرے کا جواب دیتے ہیں یار آپ تو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ متوجہ ہے سرکارہ؟
اچھا دیکھیں میں کیونکہ ہائٹ پہ بیٹھا ہوں میں سارے مجمع کی زیارت کر رہا ہوں میں بات دل میں رکھنے والا بندہ نہیں ہوں اظہار کر دیتا ہوں اللہ جانے آج اس پنڈال کو شہد دب دیتی گئی مطلب نعرہ حیدری میں وہ جو ایک جرت ہوتی ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہے سر آپ زندہ و سلامت رہے یا علی یا علی اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں لو عزادار حسین ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے میری بات کے بعد کوئی 4 نعرے لگ چکے سارے بندیاں اجے بھی یا علی کوئی آج ہے کیا آپ کو اچھا کچھ بندے پتہ ہے کیوں چپ کر جاتے ہیں نعرے لگیں گے تو مولوی ذاکر کی مجلس بڑی حلفاً قسماً خیر چھوڑو مولویوں ذاکروں کو جب آپ چپ رہتے ہیں تو ہم جیسے مسکین پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کہہ رہا آپ زندہ و سلامت رہے طویل گفتگو ہے ہی نہیں وہ قبلے کعبے اور تمہیں گھروں میں سکون ہی نہیں ہے کبھی پنجاب اسمبلی میں 1.5 سال پہلے چودھری پرویز الہی اسپیکر ہوتے تھے مالکوں کی سختیاں معافی کرے ہم نے تو دعائی کرنی اور یہ ویسے بڑے کمال کے چودھری ہیں یہ پاکستان کے بعد چودھری ہیں جن کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پائیوڈین سے جڑ جاتی ہیں چودھری صاحب نے بڑا اس قرارداد میں بہت بڑی محنت کی تھی ان علماء اسلام نے پنجابی اسمبلی میں مرکز کی بات ابھی نہیں کر رہا پنجاب کابینہ میں پنجابی اسمبلی میں 1.5 سال پہلے اس قرارداد کا نام انہوں نے رکھا تھا تحفظ بنیاد اسلام بل اور اس کا متن یہ تھا کہ جیسے اصحاب محمد کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہنا چاہیے میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں بادشاہ شہروں کی پیٹرولنگ نے صورتحال اور بنا دی ہے پنڈ کھلی فضائیں ہوتی ہیں بندے بات کو زیادہ سمجھتے ہیں یہ سمیت چودھری پرویز الہی اور دہشت گرد چند مولویوں کے کہ جی جیسے اصحاب رضی جو لفظ اصحاب کے ساتھ ہے وہی اولاد محمد کے ساتھ اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق نہیں رکھنا چاہتا آپ پوری توجہ نہیں فرما رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں تو بھائی ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے بہرحال قرارداد ایم پی ایس کے سامنے رکھی گئی اور اس کا نام تھا بنیاد اسلام بل یہ مرکز والا بھی بل ہے حرمت صحابہ بل عظمت صحابہ بل پبلک میرے وطن کی بجلی تے بلان دی ماری ہوئی سے یہ مولوی کبھی صوبے میں بل لے آتے کبھی مرکز میں بل لے آتے اچھا صوبے والا بل بھی پاس ہو گیا تھا لیکن قرارداد پاس تو ہو جاتی ہے قانون تب بنتی ہے جب صوبے میں قرارداد ہو تو دستخط گورنر کر مرکز کی قرارداد ہو
دستخط صدر کرے. جب یہ رضی اللہ والی قرارداد صوبے میں دی تھی نا، ایم پی ایز نے ووٹ تو دے دیے، کیونکہ ایم پی اے بیچارے بھی مولویوں سے ڈرے ہوتے ہیں، انہوں نے عذاب کھڑا کر دینا ہوتا ہے بیچاروں پہ، لہذا وہ ڈرے ڈرائی ووٹ دے رہے تھے. جی صحابہ بھی رضی اللہ سانو منظور ہے، اولاد محمد بھی رضی اللہ. بل پاس ہو گیا، قانون اگر بن جاتا، میں اگر ممبر پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کہتا، احتجاج ہوتی، عدالتوں میں جواب دینے پڑتے، سزا ہو جاتی. لیکن اگر قانون بن گیا ہوتا، قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے. واہ حسین بادشاہ تیرے کیا کہنے، اس زمانے میں قرارداد تو انہوں نے مولویوں نے پاس کروا لی، لیکن سائیوں نے گورنر ہی اتنے بدل دیے، گورنروں کو یاد ہی نہ رہا کہ دستخط بھی کر دے. متوجہ ہے جی یہ بھی سن. اب جی سر آپ زندہ و سلامت رہیں. آج مجھے لگ رہا ہے وسیع شاہ نے فیتا مار کے مجمع بٹھایا کہ اگر فرنٹ سے نعرہ لگے تو اینے بندیاں نے یا علی کہنے، باقیوں نے چپ رہے. اور بلا فضل کے مریدوں، ماحول ابھی تک بہتر نہیں ہو رہا. مہربانی صاحب یا علی. اب جی آپ زندہ و سلامت رہیں. اچھا قانون اب قرارداد ایک اور کم کریں گے. اب قرارداد جو ہے نا، یہ کہاں پہ ہے؟ کدھر بھی نہیں. نہیں مطلب صدر نے دستخط نہیں کیے. میں شکر گزار ہوں صدر مملکت کا جو شیعہ نہیں ہے لیکن محب وطن ہے. یار اچھا دیکھو کمال ہو گیا ہے. اچھا پہلے تو میرا مجمع اگر اجازت دے، منٹ چند ہے میرے پاس، کہ میں یہ وضاحت، کیونکہ یہ حضور آپ سینئر لوگ ہیں، جو صورتحال وضاحت طلب تھی نا وہ وضاحت کی نہیں جا رہی. جو قبیلہ ہے چالاکیاں انہوں نے سقیفہ ہی سے سیکھ لی. بات میں کر رہا ہوں، چپ آپ ہو رہے ہو. ہاں قبلہ، انہیں کچھ چالاکیاں ادھار لینے کی ضرورت ہے. بھائی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد میں جینز کا اثر چلتا ہے. سارے نائن سمجھو دے ٹھیک ہے. اب چالاکی والی حد ہے جو میں کلیئر کرنا. بہت بڑا ماشاءاللہ پنڈال ہے، علاقہ سارا یہاں پہ موجود ہے، کہ یہ صحابہ کبار کی عزت اور حرمت کو بیس بنا کے یہ مسودوں کی فائلیں اٹھانے والے یعنی اصلی سنی نہیں ہے. یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ. بندے کہیں گے جب اصلی سنی نہیں ہے تو رضوی صاحب کون نے؟ نہیں اے سنیاں جو مکسر نے. کوئی بات نہیں، ویسے بہت اچھی بات ہے. ہاں جتنا بھی آپ نے دھیان دیا ٹھیک ہے. یہ اصلی سنی نہیں ہے. کیا سمجھایا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ اصلی سنی کیا 10 منٹ کیا بات. آپ بھی قریب ہو، آج آپ اب یوں قریب ہو. اصل میں یہ پرابلم بڑی پرانی ہے کہ بندے پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. ماحول بہتر کریں. میں بہت مہربانی، بہت شکریہ سر، آپ بہت میرے قریب. ہم میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں یہ اصلی سنی نہیں ہے. اہل سنت کا نام استعمال کر رہے ہیں. اصلی سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نوکر پنجتن کا ہو. میری
میری جان میں ڈرائنگ روموں میں بات نہیں کر رہا. یہ جب سے یہ کیمرے مجلسوں میں آئے نا آپ مومنین تو بڑا سواد لیتے ہو. سی ڈی بن گئی مرضی دا ذاکر سنو تے مولوی اگے آئے تو انہوں اگے ٹوڑ دے. آپ نے تو انجوائے کیا نا سی ڈی سسٹم کو, لیکن ہم مولوی ذاکر اوکھے ہو گئے. پہلے مولوی ذاکر بات کر کے مکر جاتے تھے, اب یہ کیمرہ مکر نہیں دیتے. میں نے ہمیشہ کہا ہے مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بنتا. آج اللہ کرے آپ بیدار ہو جائیں. آج زمانہ, آج لوگ خود دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا, پکڑا کس نے تھا, اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون کھڑا تھا. مہربانی صاحب مجھے ایک دفعہ پھر کہنا ہے, اور یہ وضاحتیں انتہائی ضروری ہیں. میری اپنے سینئر دوستوں سے بھی اپیل ہے, صرف بل بل کہہ کے مسترد نہ کرو, ان کے اصلی چہرے دکھاؤ. یہ بل صحابہ کا وہ اٹھا کے پھرتے ہیں جو یا رسول اللہ کہنا شرک سمجھتے ہیں. میری تائید فرمائے, میری تائید فرمائے. جو 12 ربیع الاول کے جلوسوں کو بدعت سمجھتے ہیں, یہ ساری زندگی کہتے تھے یا محمد. جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے. اچھا ویسے ہیں بڑے ہیرو, کمال ہیرو ہیں, جو کہتے ہیں بندے سر سٹ کے بیٹھے ہوئے. پہلے پوری رات ایک مولوی کہتا ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے, یا محمد نہیں کہنا چاہیے. جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہنا. سر وہی مولوی اسی پنڈ کے قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے السلام علیکم یا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. وہ تیرے چک کے مردے یا ہو سکتے ہیں اور جس کے صدقے یہ کائنات بنے. اچھا ایک اور بات مشترکہ. بسم اللہ سید آ جائیں, تقدیر سارے نو اج اکٹھا مولویاں نو کر لے. ہاں جی سید فراز حیدر قاسمی اللہ جانے وسیع شاہ نو اج کی ہویا ہے. یہ بسم اللہ, او بسم اللہ میری جان اجازت ہے ویسے میں تھوڑی سی بات کروں. میری ان بریلوی اہل سنت بھائیوں سے اپیل ہے, آپ وہ وقت بھول گئے ہو. سادہ بریلوی پتہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیعہ بھگتن. اوے ہمارا صرف ماتم بند نہیں ہونا, تیرے دربار شربار بھی نہیں رہے. لہذا سیانے بنو. بھول گئے ہوئے نا ناسبی دہشت گردوں کے خطابات جب کہتے تھے جی یہ شیعہ اچھا زد میں ہم شیعہ سنیوں کو اکٹھے رکھتے تھے. یہ شیعہ سنی درباروں پہ جاتے ہیں اور بزرگوں کی قبروں پہ جا کے نا اپنے دکھ سناتے ہیں. پھر اپنے طلباء سے پوچھتے تھے وہ بچوں یہ جو شیعہ سنی بابیاں دیا قبروں پہ دکھ سنانے جاتے ہیں, بھلا مردے سنتے ہیں؟ اگو سارا مجمع ہے قبلہ آپ سچ کہہ رہے مردے تو سنتے نہیں. میں ریاض رضوی پوچھ رہا ہوں اگر قبلہ مردے سنتے نہیں یا السلام علیکم یا اہل القبور اپنی فیملی کو کہتے ہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے, میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں تو مشکل خطابت کر ہی نہیں رہا, میں تو زندہ موجود باتیں کر رہا ہوں جن کی ضرورت آپ کو گلی محلوں میں. جی مردے سنو, جب مردے سنتے نہیں ہیں. اور اس بات قبلے قابل یاد رکھنا, میں ساری فقہ کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں
یہ سلام کہنا سنت ہے. توجہ فرمائے سر، یہ سلام کہنا جواب واجب ہے. وہ مردے ہیں، آپ نے تو سنت کا ثواب لے لیا، یہ مردے گنہگار کرنے گھر سے نکلتے ہو. میں کچھ جلسوں والا وہ خطاب نہیں کر رہا، میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ بلا آپ نے سنت کا ثواب انہیں ثواب لے ہے تو میں سواد لے رہا. آپ نے توجہ نہیں کرنی. میں نے اب میرے سارے بچے ہیں میرے عزیز، آج یہ نالا ٹائم بھی میں ہی پڑھ ہوں. ٹھیک ہے، مہربانی صاحب جیو آپ جیئے میری چیز، آپ زندہ و سلامت رہیں. میں تھوڑی بات سمجھا کے کہہ رہا ہوں. السلام علیکم یا اہل الخم، یہ تو سنت کا ثواب آپ نے لے لیا. وہ تو پتہ پھر کیا کہتے، اور تم شیعہ پتہ نہیں کیا چیز ہو، اور تم پوری بات کو سمجھتے ہو نہیں اور تب سے شروع کر دیتے اور مردے جواب دیتے ہیں. ہم نہیں سن سکتے، مردے جواب دیتے ہیں ہم نہیں سن سکتے. اور سن تو نہیں سکتا اور مردے وہ ہیں. کوئی تو سمجھے گا میری بات. بہت ٹھنڈے نعرے میں جی بسم اللہ. آپ جی بزرگوں کی مہربانی ہے. آج ویسے ماحول پنڈال کا شاید گرمی کی وجہ سے جیڑا بندہ جدوں جاگ دے ادو یہاں دینا رہے. موسموں کے اثر وہ لیتے ہیں جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. سکین نہ بیدار ہے، تھوڑی اور ہمت کر لے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ قراردادیں اٹھا کے سینٹ کی اور اسمبلیوں کی راہداریوں میں پھرنے والے اصل میں کون ہیں؟ یہ وہی قبیلے جن کے بڑوں نے تحریک پاکستان میں بانی پاکستان کو کافر کہا تھا. بولو میرے ساتھ، میں ان کا اصل چہرہ دکھا رہا. ہماری ملت کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ بڑے لیول پہ پریس کانفرنس سے کر کے پاکستانیوں کو بتائیں کہ محب وطن قبیلہ کون ہے. اور تو آج شیعوں کا فراز کاظمی عطادار 6 دن پہلے وہ ایک مولوی کا کلپ مجھے بچوں نے دکھایا. ایک تو ان مولویوں کی شکلیں اللہ نے ویسی بنائی اور اوپر سے اگر ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو عجیب اس کی تصویر. اور پتہ کیا کہہ رہا تھا، یہ قانون بن کے رہے گا، یہ قانون. اب گلیوں میں لڑائیاں ہوں گی، یہ شیعہ روکنا چاہتے ہیں. اب گلیوں میں پریشان ہو گیا کہ یہ مانتا صحابہ کو ہے، باتیں لڑائی کی کر رہا ہے. مہربانی صاحب بزرگ اپنے بزرگوں سے پوچھ لینا جنہیں 47 کا تھوڑا حافظہ جن کا ساتھ دے رہے کہ ملک بنانے کے جرم میں قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا. تھوڑی باریک بات ہے، تنہ کو مرلیاں چو بول پہ آجے پچھلیاں دی خیر. باریک بات یہ ہے کہ قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا. قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں. میرے کیا کہنا، قائد اعظم کو سادہ مسلمانوں نے کافر نہیں کہا. آپ کے واقعی کیا کہنے، شرعی گیٹ اپ
شر. انہوں نے کہا محمد علی کافر ہے. محمد اور نام ہی کا حیا کر لے. بہت شکریہ سید, آپ چیئے تھے, آپ زندہ و سلامت رہے. یہ ان کے اندر کا درد میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملک بنانے والا بیٹا بولے میرے ساتھ آپ کون ہے, نام بتائیں. محمد علی. محمد علی جو بہن جو سیاست کے خارزاروں میں اترے, اس بہن کا نام کیا؟ فاطمہ. محمد علی فاطمہ. محمد علی فاطمہ. محمد علی. توہین صحابہ کا نام لے لے کے میرے ملک کے امن کو برباد کرنے والوں, چلو ان سے نہیں پوچھتا. محمد علی فاطمہ. اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان ناموں میں تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ بیدار ہو کے میری بات بتائیں. اور ایک بات یاد رکھنا, بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ چاروں طرف یہ مولوی ہیں, اور جنہیں بولنا چاہیے تھا وہی چپ بیٹھے ہوئے کہ جی شیعہ جانے اور معاملہ جانے. میں تمہیں کلیئر یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو بندہ محب وطن ہے اسے میدان میں آنا پڑے گا. اور قائد اعظم کا صرف نام محمد علی نہیں, قائد اعظم کا لکھا ہم چپ ہیں تو الگ بات ہے. میری ماتمی بچوں سے اپیل ہے, میری کالج یونیورسٹیوں میں جانے والوں سے اپیل ہے, حالات جیسے بھی ہو, ملک جیسے بھی چلے, الیکشن جب بھی ہو, آپ نے بازار میں بھی سینہ تان کے چلنا ہے, آپ نے یونیورسٹیوں میں بھی سر اٹھا کے چلنا ہے. اور بانی پاکستان کا لکھا ابو حنیفہ کی فقہ میں نہیں ہوا, امام جعفر صادق کی فقہ میں. آپ جیئے صاحب, آپ جیئے صاحب. سید آپ زندہ و سلامت رہے. ایک لمحہ مجھے دیں. یہ 1936 میں ہی انگریز نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دینا پڑے گا. یہ میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں. اس کے لیے آپ کے کچھ بندے ذہنوں میں شاید یہ لیے بیٹھ رہے ہو کہ جا کے کار صحیح بخاری دیکھیں گے, اگر اس میں یہ بات ہوئی نا پھر فون پہ کہیں گے رضوی صاحب سبحان اللہ. جیب میں یار نیٹ, سوشل میڈیا, فون اٹھائے پھر رہے. یہ جو نیٹ میں ہے نا مولانا گوگل, میں مولانا گوگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے مولویوں کی محتاجیاں ہی ختم کر دی. آپ اپنے بچوں سے, بچے آپ کے چلو ماشاءاللہ پڑھے ہوتے ہیں, ان بچوں سے, اور بچوں کی تعلیم, یہ میرے بندے آتے معاملات حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہیں. وہ جو زمانہ ہوتا تھا نا وہ دوری میں مرچ ڈال کی, اس مرچ سے روٹی کھا لینا. بچوں کو تعلیم سے پیچھے نہ رکھنا. یہ جو مقابلے کے امتحان میں ڈائریکٹ افسر آتے ہیں یہ کو آسمانوں سے اترتے ہیں. ہم نے منتیں مانی نہیں ہے کہ بس یہ بچوں کو میٹرک کی کرانا ہے اور مقابلے کے امتحانوں کی تیاری کرو. ماتم کا بڑا مزہ ہے, لیکن تب مزہ زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے چوک میں کہے گا یا جی بسم اللہ. آپ جیے سر, انگریزوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسٹر جناح کو ملک دینا پڑے, لیکن ہندوؤں نے چالاکی کی, کیونکہ ہندوؤں کو آسرا کچھ اسلامی گیٹ اپ والوں کا. میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں جو میں بات کر رہا ہوں. ہندوؤں نے سازش کیا کی کہ مسٹر جناح کو ملک علیحدہ دے دو, خزانہ خالی رکھو, پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتا. یہ محمد علی جب ملازموں کو تنخواہ ہی نہیں دے پائے تو 2 مہینے کے بعد سوری کہے گا کہ مجھے واپس لے لو. سازش ان کی کامیاب ہو گئی, خزانہ خالی. بس وہ انتظار میں تھے 2-4 مہینوں میں
مسٹر جناح کو واپسی کے لیے کہنا پڑا. شیعوں کے اس ملک میں میں 2022 کی بات ہے اس کی نہیں کر رہا جب کرنسی کی ویلیو کچھ اور ہے. 1947 میں جب تیرا خزانہ ملک کا خالی تھا قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں چھوڑا. میری تائید کرو یار آپ حیرانوں کے مجھے دیکھ رہے. میری جان وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ راجہ محمود آباد تھا، وہ مولائی تھا، وہ حسینی تھا، وہ سخی کے ماتم کو زندگی سمجھنے والا تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے. شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ انہیں جی ایران بھیج دو. تیرا اس ملک میں کیا ہے؟ افغانستان چلے جا. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کے بزرگوں کی پہاڑوں سے یادیں بھی بڑی وابستہ ہے. قائد اعظم کو پہلا چیک دینے والا بندہ بھی شیعہ تھا. ان کی سازشیں دیکھو. گیس ختم ہو گئی ہے جی، صنعتیں، مزدور مر جائے. 16 سال ہو گئے جب ایرانی قیادت کو پتہ چلا کہ پاکستان میں غربت آ رہی ہے، ملوں کو فیکٹریوں کو گیس نہیں مل رہی، تو ایران کے سپریم لیڈر نے اپنی کابینہ سے کہا کہ فوراً ارینج کرو اور کوئٹے تک پائپ لائن بچھا کے پاکستانیوں کو فری گیس دو. 16 سال گزر رہی ہیں لیکن یہ چند یہی مولوی، یہی صحابہ کو لانے والے ہر دور میں پریشر ڈالتے ہیں کہ جی ہم مر جائیں گے، بھوکے مرنے دو لیکن ایران سے گیس نہ لینا. ہمیں مولوی تیری پریشانی کا پتہ ہے کہ اگر پاکستان نے گیس ایران سے لے لئی پھر پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے صحابہ کبار کے احترام کرنے والے لوگ یہ ڈرامے ختم کر دو. یہ ترمیمی بل، وہ ترمیمی بل کا لفظ بتا رہا ہے کہ قانون پہلے کا ہے، اس میں ترمیم کروانا چاہ رہے ہیں. قانون صاحب یہ نیا قانون نہیں، یہ قانون تو بن چکا ہے، ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے دستخط کے دے کے دینے. ٹھیک ہے تو کلیاں مل لیں گے. دسو جی دسو. ہم مائک پہ وہی بات کرتے ہیں جس کی ضرورت ہے بچوں. حالات ایسے ہیں کہ اپنے فاصلے کم کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو. بات کلوز کر رہا ہوں. قانون پہلے کا موجود ہے تو میرا خیال ہے صبر شکر کرنا چاہیے تھا انہیں. بھائی جی کچھ بندوں کو خبر ہوگی، کچھ شاید کچھ ذہنوں میں نہیں ہوگا. توہین صحابہ کے بارے میں آلریڈی قانون پاکستان میں ضیاء الحق صاحب کے ارد گرد والے دنوں میں بن چکا تھا اور سزا تھی توہین صحابہ کی 3 سال. مولوی کہہ رہے ترمیم کرو. وہ 3 سال سزا میرے خیال ہے ٹھیک تھی، عدد بھی نیک تھا. اور بھائی سزا تو ایک دن بھی بڑی ہوتی ہے. یہ جو بچے سرکاری جاب کرتے ہیں نا، یہ ان سے پوچھو. عدالت میں جج اسے کٹہرے میں کہے تمہاری سزا کا عدالت اعلان کر رہی ہے کہ 1 گھنٹہ یہیں پر کھڑے رہنے. عہدیاں ملازمتاں گئیاں. بظاہر تو یہ لگتا ہے یار بچت ہو گئی ہے 1 گھنٹہ. پٹواری صاحب 10 جو میں ٹھیک کہہ رہے. کوئی سرکاری جاب والے بیچارے سزا سے ڈرتے ہیں تو 3 سال سزا میں پتہ نہیں کتنے بیچارے آتے، لیکن وہ بیچارے ہم نہیں کہیں گے کیونکہ جی وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں.
یہ جی جو شیعہ ہیں دیکھ لو جی پورا ملک پڑا ہوا ہے، اکیلے شیعہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کی عادت ہے گالیاں دینا. میں اسپیکر پہ سمندری کے اس مرکزی خطاب میں کہہ رہا ہوں کہ تو کہتا ہے شیعوں کے مزاج ہے گالیاں دینا. میں کلیئر کر رہا ہوں، جس نے اسلام میں گالیوں کا رواج ڈالا اور سارے نہ ہی سمجھو کہ ٹھیک ہے. اور 3 سال سزا پہ آپ کی تسلی نہیں ہو رہی. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترمیم کرو اور تینوں کو چھوڑ دو گے. اچھا ہیں بھی ویسے سیانے بڑے ہیں، لیکن بعض دفعہ دانائیاں بھی بندے کو خود ہی دھکیل کے لے جاتی. جی 3 سال ختم کرو اور اس سزا کا نام عمر قید. یہی مطالبہ اب مطالبہ عمر قید کا کیا جا رہا ہے. اور یہ بات اگر کوئی ہم غریبوں میں سے اور پکا میں نو داد دے رہے ہیں سارے ینج ہو گئے. اگر کوئی شیعہ کہہ دیتا جی عمر قید ہونی چاہیے، کہنا تھا جی یہ گہری بات کرتے. اب عمر قید کے مطالبے خود کر رہے. میں سید ریاض حسین رضوی بات مجھے کلوز کرنے، میں اپنے عزیزوں کو وقت دینا چاہتا ہوں. تو ماشاءاللہ کمال خطاب کرنے والے ہی چہرے موجود ہیں، مالکین مزید عزت دے، ان کے بختوں میں اضافہ فرمائے. میں مائک پہ یہ بات ضروری سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ طلبہ و طالبات اور پاکستانیوں کے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں اور یوں محسوس کرا رہے ہیں کہ ہم عاشقان صحابہ ہیں. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ صحابہ کی عزت ہم کروانا چاہتے ہیں. میری ان علماء سے اپیل ہے کہ یہ آپ دوسرے اسلامی ملکوں کو کیا پیغام بھجوا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ذمہ دار بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے باشعور چہرے میرے سامنے، لٹریری دوست بھی بیٹھے ہیں. دنیا کے نقشے پہ اسلامی ملکوں کا سروے کر لو، سعودیہ سمیت ہمیں کو ملک دکھاؤ جہاں پہ یہ قانون بنا ہوا. اور دوسری اسلامی دنیا کے سید بادشاہ، اسلامی دنیا کے ملک کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں سرکار کے صحابہ کی عزت پولیس کے ذریعے ہوتی ہے. اور صحابہ کی عزت بل سے نہ کرواؤ، بل سے اور معاملہ رہ گیا، بس آخری بات ہے، معاملہ رہ گیا ہم گناہگاروں کا. میں کلیئرلی بات کر رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں آپ نسلوں کو پاکستان، ہم اگر مخالفت کر رہے ہیں نا تو انسانی حقوق کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ اس میں کیا قانون بنانے جا رہے ہیں کہ جی گرفتاری کے لیے پولیس کو نہیں جی نہیں وارنٹ بھی دکھانا ضروری نہیں، بس جس پہ پرچہ ہو گیا اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. یہ دونوں چیزیں انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی. یہ چیزیں اسلامی حقوق کی خلاف ورزی ہیں اور جو صحابہ ہے جو وہ اسلام کی خلاف ورزی ہے. اور ہمیں پہلے بتاؤ تو صحیح، جن صحابیوں کی عزت کروانا چاہتے ہو ان کے نام تو بتانے کا حوصلہ کرو. ہمیں وضاحت تو یار کہ آپ کس کی عزت. اور ہم شیعہ مارے صحیح، لیکن جتنی عزت صحابیوں کی اس قوم شیعہ نے کی ہے. میرا بیٹا، میرے بھائی میری تائید کر رہا ہوں، میں آپ ہی کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ چپ رہے تو یہ لائیو دور تک بندے دیکھتے ہیں. اس لائیو والوں کو بھی اللہ زندگی دے یا مزہ پڑا آگے. اب پاکستان میں کوئی نہیں کہتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ. ہر جیب میں موبائل ہے اور مجلس ہی مجلس. لہذا جب مجلس لائیو چل رہی ہو، مجھے آپ کی ترجمانی کرنے کے لیے آپ کی تائید چاہیے.
بندے کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہے جتنی عزت صحابیوں کی شیعوں نے کی ہے تیرے ملک کا کوئی مذہب کر ہی نہیں سکتا. جو سچ ہے میں وہ بھی بات کروں. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ یہ سچ ہے میں بتا رہا ہوں شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے. آپ ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے ہو. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے. شیعوں نے صحابہ کے نام پہ دکانداریاں نہیں چمکائے. لیکن جہاں تک صحابیوں کی عزت کا تعلق ہے شیعوں جتنی کس نے کرنی ہے میں زندہ دلیل دے رہا ہوں. یہ عزت ہے صحابہ نبی کی کہ شیعہ مر سکتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہا. اللہ بہت شکریہ آپ جیئے بات مجھے جلدی کلوز کرنا ہے. شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے بدماشوں کا. اب یہ چند بدماشوں کو رجسٹرڈ کروانا چاہ رہے ہو. اللہ تمہیں توفیق دے. میں اونچے اٹھتے پھرتے ہو. کبھی ہم سے پوچھو یار واقعی تم شیعہ صحابہ کو تو رضی اللہ بول دیتے ہو یزید کو رضی اللہ آخر کیوں نہیں کہتے کیوں نہیں کہتے. بات اتنی کہہ رہی ہے اتنے بڑے پنڈال میں سے ہو سکتا ہے 15-20 بندے سمجھو یا 150 سمجھ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے سارے ہی سمجھ لو. یہ بھی ہو سکتا ہے سارے ہی چپ ہو جاؤ. بات ہی بڑی میں کوئی روٹین سے ہٹ کے بھی باتیں اب کرنے کا وقت آ گیا. شیعہ مر جاتے ہیں تو پوچھو ہم سے یار تم مصیبتیں جھیل لیتے ہو یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں. اور ہمارا ذہن اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا تو سارے نہیں سمجھنا. اور خدا کے لیے ذہنی طور پہ ذرا اپنے آپ کو اپ رکھا کرو. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جو مولوی مسلمانوں کی مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مجمع میں صحابہ رسول کا نام لے اور کہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی. وہی مولوی 6 دن کے بعد انہی مسلمانوں کے سامنے اسی مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے حضرت یزید رضی اللہ. وہ پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہا تھا اب یزید کو رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو. یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. کیا کہنے بات میں آخری کر رہا ہوں. یہیں پہ گفتگو میں نے کلوز کرنی ہے لیکن مجھے آپ کی تائید چاہیے. کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں ہے بے شک لیکن بریلوی سنیوں اکھاں کھولو. یہ ہم سے زیادہ تمہارے دشمن ہیں. آج انہیں ضرورت ہے تمہاری. لہذا کہہ رہے ہم بھائی بھائی ہیں. اور شیعہ سنی تو بھائی بھائی ہم نے سنا تھا. یہ دیوبندی بریلوی بھائی بھائی تو نہیں سنا تھا. یہ سب مطلب لینے کے لیے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں ایک بندہ بھی اگر میں غلط کہوں نا مجھے آپ اٹھ کے روک دیں. وسیشہ سمیت جتنے آپ کے علاقے کے معزز دوست ہیں آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ رضوی صاحب ہمارے مہمان تھے آپ نے اٹھ کے یہ بات کیوں کی ہے. میں ذمہ داری لے رہا ہوں. اگر میں غلط کہوں مجھے روک دیں. کیا شیعوں کی طرح سنیوں کے گھروں میں 22 رجب کے کنڈے نہیں پکتے؟ بولو یار آپ کب تک چپ رہے گے. اور یہ وقت کی ضرورت ہے یہ باتیں ان کے سامنے رکھنا. بیٹا آپ گواہی دیں میری آپ جن کے مذہبوں کے ٹون ہی لیدہ ہوتے ہیں. ہم چک میں پنڈ میں گلیوں محلوں میں مل جا ہم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سارے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ہم سارے مشترکہ آبادیوں میں رہتے ہیں. چند سال ہی ہوئے یہی قبیلہ سوشل میڈیا پہ شروع ہو جاتا ہے مسلمان بھائیوں رجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے
رجب میں کچھ لوگ کو نیازیں شیازیں کرتے ہیں. آپ نے سنی بھائیوں کنڈے نہ کھانے ہیں نہ پکانے ہیں. یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے اور ہمیں جب اس کے جینے کی خوشی نہیں تھی. آپ اللہ تعالی کتنی گرمی کا اثر لیں گے. گفتگو مہربانی سر تشریف رکھیں. 2 منٹ مجھے دے دیں. نیاز میں دے دیاں گا پکھا میں نو چل رہا تیروں میرے تے ترس نہیں آ رہا. روک دی میں نے بات. میں نے گواہی آپ سے کیا مانگی ہے؟ توحید پہ ہمارا ایمان ہے. ہون لائیو سننے والوں نے کہنا کلے رضوی صاحب کہہ رہے تھے بندے تے چپ سا. توحید پہ ہمارا اللہ کرے میں آپ کی ترجمانی آپ یکسر کبھی آپ کا سٹائل ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ جب شیعہ مجمع بالکل چپ ہو جاتا ہے نا تو یہ غور سے سنتے ہیں کہ اللہ کرے اے دے تو زیادہ غور نہ. میں کیا کہہ رہا ہوں شیعوں کا توحید پہ پورا ایمان. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ہمیں شروع سے آتی ہے. عمران خان تو پہلے بھی ہم پڑھتے تھے. بس مہربانی سے توحید میں ہمارا ایمان ہے. اللہ لا ریب ہے. اللہ کل شیء قدیر. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. بات کلیئر ہوگی. اگلی منزل ہے بس 2 منٹ سمجھے. اگلی منزل ہے ختم نبوت یا رسالت کی. رسالت پہ ہمارا ختم نبوت پہ جتنا ایمان ہمارا ہے. یہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے ہم نے تھوڑے لگائے ہیں پریکٹیکل ہم نے زیادہ کیا. یہی بات ہے کہ محمد عربی کے بعد جتنے بھی جھوٹے نبی بنے وہ مسلمانوں ہی سے بنے ہیں. لیکن یعنی کہ ولی اللہ کا فیض ہے کہ جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. یہ ختم نبوت کا پہرا دینے والی قوم ہے. وقت نہیں ہے مگر میں اس میں بہت سارے ضروری پہلو بھی تھے میں چھوڑ رہا ہوں. توحید پہ ہمارا ایمان, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان. تے ساڈے گھراں چ بھی 3 سپارے علی قرآن, قرآن کے لفظ پہ ہمارا ایمان, حرف حرف پہ ہمارا ایمان. مجھے سمجھ نہیں آتی توحید پہ ایمان, آپس کے گھر رسالت پہ ایمان, قرآن پہ ایمان. رولا کی تم صحابہ کو نہیں مانتے اور جننے جوگے ہیں اب اس کی اردو میں مجھے نہیں آتی تو انہوں پنجابی دی سمجھ نہیں آتی. اٹلی چ بیٹھے ہو پٹواری صاحب جننے جوگے ہم ہیں. میں اب اللہ کرے یہ سچ جو ہے آپ میری تائید کر دیں. ہم مانتے ہیں صحابہ لیکن ہمارے یہ والے بھائی یہ ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. اب چپ رہو پھر بھی سچ ہے, بول پڑھو پھر بھی سچ ہے کہ یہ مسلمان ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. ہم سے بھی زیادہ. یہی میری گفتگو کے آخری فقرے. کس طرح تھوڑے منٹ آدھے میں بات کروں. یہ ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ. میں مزید آپ کی خاموشی دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی اہل اسلام ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں کیا اس پوزیشن میں ہے کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں ایک بندہ بھی پیچھے رہتا مجھے دکھ ہوگا. میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ لو, اسی فکرے پہ میں چھوڑ لو. اور مسلمانوں یاد رکھنا جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے
پڑھنا فراز قادری صاحب